بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً یہاں آپ کے دیے گئے متن کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ایک مشترکہ مقصد حقوق کی تعلیمات کو عام کرنا تھا۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا، اور دوسری حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ قوم لوط بعد دنیا میں قوم شعیب اور دیگر قومیں آئیں جنہوں نے ان دونوں حقوق کی خلاف ورزی کی۔ ایک طرف وہ اللہ پر ایمان نہ لا کر اور اس کے نبی کی تکذیب کر کے حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو دوسری طرف حقوق العباد کی پامالی کرتے ہوئے ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، بے ایمانی، ظلم اور زمین میں فساد پھیلانے جیسے جرائم میں ملوث تھے۔ قرآن مجید میں قوم شعیب کے 3 قسم کے لوگ کا ذکر ملتا ہے۔ وہ لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ جو کاروبار میں دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ لوگ جو راستوں میں بیٹھ کر مسافروں کو لوٹتے، ان سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے اور لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب نے رکھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور انہیں توحید کی طرف بلانے کے لیے انہی میں سے ایک نیک اور سچے شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم شعیب اور ان کی اصلاح کی کوشش۔ مدین ایک قبیلے کا نام تھا، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ کتورہ کے باطن سے تھے۔ قوم شعیب بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی اور ظالمانہ کاروباری طریقے اپنائے ہوئے تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانی آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کو پسند فرماتا ہے۔ ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ظلم و زیادتی سے روکا اور کہا، اور راستوں میں نہ بیٹھو کہ ایمان لانے والوں کو خوف زدہ کرو اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو تم خود بھی کم تعداد میں تھے، پھر اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، تو ان تباہ شدہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ لیکن قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنی دولت میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں اور تو ہماری قوم میں ایک کمزور شخص ہے۔ اگر تیرے بھائی نہ ہوتے تو ہم کب کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے دکھی دل کے ساتھ فرمایا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے بھائیوں کی دھونس اللہ سے زیادہ ہے کہ تم نے اسے پسِ پاشت ڈال دیا؟ جان لو میرا رب تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے۔ اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنے عمل پر قائم رہو، اور میں اپنے عمل پر قائم ہوں۔ وقت بتائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا، کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، عذاب الہی کا نزول۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی تمام نصیحتیں بے اثر ثابت ہوئیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب نازل کیے۔ پہلا زلزلہ، ایک خوفناک زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ چنگھاڑ، زوردار آواز، ایک زبردست آواز نے ان کے دل پھاڑ دیے، وہ بے جان ہو گئے۔ آتش، بادل، پہلے شدید گرمی اور پھر آگ برسانے والے بادل آئے جن کے نیچے وہ سایہ تلاش کرنے جمع ہوئے، لیکن وہاں آگ کے شعلے ان پر برس پڑے اور زمین ہلنے لگی جس سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام، کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی اور آپ کا مقام دفن مکہ مکرمہ میں ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ سبق: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی خلاف ورزی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری، دیانت داری اور عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنائیں اور شرک و بدعنوانی سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔